قال اللہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم وجعلنا منہم ائمة یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. Chief guest on the occasion, Additional Deputy Commissioner and special guest of today's event, the members of CIMOC and all the students who are participating in this important career counseling program. تھوڑا سا مجھے ایڈوائز کیا ہے کہ مجھے رائز سے ہی بولنا ہے. بیٹر یہ تھا کہ تھوڑا موومنٹ کے ساتھ بات کیا جاتا آپ لوگوں سے. یہ ایک جارگون بن گیا ہے کریئر کاؤنسلنگ پروگرام. نام میں کریئر کاؤنسلنگ ہے لیکن ایکچولی یہ کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کریئر انفارمیشن پروگرام. یہاں پر میں بھی کھڑا ہوں اور جتنے بھی اسپیکرز آئیں گے وہ صرف آپ کو انفارمیشن پہنچائیں گے. انفارمیشن لینے کے بہت سارے سورسز ہیں. ون آف دا سورسز جو آج یہاں پر ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, ڈاکٹر آپ کے سامنے ہوگا, اس کے سیٹ کے سامنے آپ بیٹھیں گے. ڈاکٹر آپ کو بیماریوں کے بارے میں بتاتے جائے گا. یہ بیماری ہے, وہ بیماری ہے, فلان بیماری ہے, فستان بیماری ہے. سارا کچھ آپ کو بیماریوں کے بارے میں وہ انفارمیشن دے رہا ہے. آپ کو اس کا خاص فائدہ ہوگا آپ کو. آپ کا اپنا تکلیف ہے, آپ کی اپنی بیماری ہے, اور ہر ایک شخص کی اپنی پریشانی ہے, اپنی بیماری ہے, اپنی تکلیف ہے. دنیا بھر کے انفارمیشن جب آپ تک پہنچتے ہیں تو کبھی کبھی جو ہے یہ سارے انفارمیشن آپ کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. اس کی جگہ پہ ڈاکٹر آپ سے پوچھے بھائی تمہاری تکلیف کیا ہے, تو آپ بتائیں گے سر مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آ رہی, میرا باول سسٹم جو ہے وہ پوری طرح سے اپسیٹ ہو گیا ہے, مجھے کسی چیز میں جی نہیں لگ رہا ہے, من نہیں لگ رہا ہے, کتاب کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی بھوت کا شکل دیکھ لیا ہے کہ نہیں. یہ ساری پریشانیاں آپ ان کو بتائیں گے تب ڈاکٹر یہ مانے گا کہ لگتا ہے کہ آپ شاید ڈپریشن کا شکار ہو گئے. تو ڈاکٹر یہ سوچے گا آپ کو ڈپریشن کے لیے کوئی دوائی دے دوں گا, لیکن اس سے زیادہ اچھا ڈاکٹر اگر ہوگا تو وہ تھوڑا سا احتیاط اور کرے گا. وہ آپ کو کہے گا کہ آپ اس طرح کے کچھ ٹیسٹ کر لیں, آپ ڈائگنوز کر لیں اپنے آپ کو, اور اس کا رپورٹ آپ میرے پاس لا کے دے دیں. جب آپ رپورٹ لے کے جائیں گے, آپ سے اس میں اورل ہسٹری سنا آپ کی پریشانی کیا ہے, ڈائگنوسٹک رپورٹ اس کے سامنے ہوگا, اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ آپ کو کس طرح کی دوائی دے, آپ کی پریشانی کو, آپ کی بیماری کو کس طرح سے ٹھیک کرے. جہاں وہاں یہ سسٹم ہے وہی آپ کے کریئر کو لے کے بھی سسٹم ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں. آج آپ یہاں سے انفارمیشن لے لو. ہمارے جےئی نیٹ جےئی کے بارے میں بشیر صاحب نے آپ کو پورا انفارمیشن پرووائڈ کیا. سی یو ٹی کے بارے میں آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کیا. آگے ہمارے جو گیسٹ ہے وہ یو پی ایس سی کے بارے میں آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کریں گے. سارے انفارمیشن. میں آپ کو کسی کریئر کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں دوں گا. میرا پروفیشن جو ہے وہ کامرس ہے, میں پروفیسر ان کامرس ہوں, تو ایز اے انچارج پرنسپل بھی میں نے کام کیا ہے, اور اس طرح کے بہت سارے پروگرام کا میں پارٹ رہتا ہوں. تو کریئر کاؤنسلنگ میں بھی یہ ہے کہ ایک کاؤنسلر ہو, وہ کاؤنسلر آپ کے سامنے بیٹھے, آپ کی پریشانی کو کاؤنسلر سمجھے, آپ کی ایبلٹی کو کاؤنسلر سمجھے, آپ کے پوٹینشیلز کو کاؤنسلر سمجھے, آپ کے انٹرسٹ کے بارے میں اس کو پتا چلے. جب یہ ساری چیزیں اس کو پتا چل جائے گا ایک کاؤنسلر کو, کیونکہ وہ آپ سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے, آپ سے زیادہ نالجبل ہے, اس کو ڈفرنٹ کریئرز کا آئیڈیا ہے, پھر وہ آپ کو سجیسٹ کرے گا بیٹا تمہارے لیے یہ سب سے بہترین کریئر بن سکتا ہے. وہ یہ نہیں کہے گا یہی کریئر ہے تمہارے لیے, لیکن تمہارے انٹرسٹ کے حساب سے, تمہارے ایپٹیٹیوڈ کے حساب سے, تمہارے پوٹینشیل کے حساب سے, تمہارے پاس جو نالج بیس ہے اس کے حساب سے, تمہارا کوالیفیکیشن جو ہے
اور کوالیفیکیشن میں تمہاری رینکنگ جو ہے، پرسنٹائز جو ہے، یہ ساری چیزوں کو وہ اینالائز کرے گا، وہ ساری چیزوں کو اسیس کرے گا. اس کے بعد آپ کو وہ دوائی دے دے گا کہ بیٹا تمہارے لیے یہ کریئر اچھا ہو سکتا ہے. یہ سسٹم ڈیولپڈ سٹیز میں، میٹروپولیٹن سٹیز میں اویلیبل ہے. فورن کنٹریز میں تو سالوں سال سے رائٹ فرام دا بگننگ وہ اپنے بچوں کو ٹرین کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کو برابر ایسس کرتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں. تھوڑا سا آپ بور ہو گئے، میں ایک جوک بھی آپ کو بتا دوں کہ ایسے لیبورٹریز ہیں، ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پر بچوں کو باقاعدہ طور پر آبزرو کیا جاتا ہے فار اے لانگ پیریڈ. اس کے بعد وہ انسٹیٹیوشن سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اس فیلڈ میں ایکسل کر سکتا ہے. تو اس کے سامنے بہت سارے انسٹرومنٹس، بہت سارے ماڈیولز، بہت سارے ٹولز اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور اس کو آبزرو کیا جاتا ہے. تو کسی نے اپنے بیٹے کو لے کے گیا تو جب اس لیبورٹری میں اس کے بیٹے کو بٹھایا گیا، سارے ایکسپرٹس آبزرو کر رہے ہیں کہ یہ بچہ کس طرف انٹرسٹ لیتا ہے، کیا چیزیں اٹھاتا ہے. تو دیکھا کہ وہ جو ڈاکٹر کا کیا بولتے ہیں، گلے میں جو لگاتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں، اسٹیٹسکوپ، وہ بھی اٹھا لیا. انجینئر کا وہ بڑا اسکیل ہوتا ہے وہ بھی اٹھا رہا ہے. وہاں ایک فٹ بال ہے، فٹ بال بھی اٹھا رہا ہے. کرکٹ ہے، کرکٹ بھی اٹھا رہا ہے. ہر چیز وہ اٹھا رہا ہے. سارے ایکسپرٹ پریشان ہو گئے، بولے بھائی اس کو کیا بنائیں گے ہم، یہ کس کریئر میں جا سکتا ہے، کس فیلڈ میں جا سکتا ہے. تو پیرنٹس نے جب ایکسپرٹ سے پوچھا تو بہت سوچنے کے بعد ایکسپرٹ نے کہا کہ بھائی آپ کا بیٹا لیڈر بن سکتا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہر چیز ہے، یہ پالیٹکس میں فٹ بیٹھے گا. تو اس طرح کا سسٹم ہمارے یہاں ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. دوسرا ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ آپ لوگوں کے سامنے میں، کیونکہ بڑے اسٹوڈنٹس یہاں پر آئے ہیں، یہاں پر ایکسپرٹس بھی ہیں. 13 سپٹمبر کو اسی آڈیٹوریم ہال میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروگرام ہو رہا ہے. اس کا نام بھی میگا کریئر کاؤنسلنگ ہے. یہ آل پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کنڈکٹ کر رہے ہیں. لیکن جو گیسٹ ہے وہ نیشنل ریپیوٹ کے گیسٹ آ رہے ہیں. تو 2 بیچ میں ہوں گے، سارے اسٹوڈنٹس کو ہم ایک ساتھ نہیں بلا رہے. مارننگ سیشن جو ہے وہ ٹاپک جو ہے وہ ہے سول سروس دا موسٹ پریفرڈ کریئر. اور اس سیشن کو ایڈریس کریں گے 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک، اور 1 بجے سے 1:30 بجے تک آدھا گھنٹے کا کوشچن آنسر سیشن ہوگا. پروفیسر QH خان دیا IS جو بہت ہی ریپیوٹیڈ UPSC سروسز یا کوچنگ کے لیے بہت ہی ریپیوٹیڈ کوچنگ سینٹر مانا جاتا ہے، اور اس کوچنگ سینٹر نے 4000+ IS ابھی تک دیے ہیں. تو وہ یہاں پر آ رہے ہیں. خود QH خان صاحب جو ہے وہ سول سروس میں جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا پارٹ ہوتا ہے اس کے ٹاپ رینک کے پروفیسر ہے، فیکلٹی ہے. تو یہ مارننگ سیشن ہوگا، 10:30 بجے سے ہم سٹارٹ کریں گے. اور انٹروڈکٹری اسپیچ جو ہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ شری کانت بالا صاحب سوسے نے کنسرن دیا ہے کہ اگر وہ اویلیبل ہوں گے تو وہ انٹروڈکٹری اسپیچ اپنا اس دن دیں گے. اس کے بعد QH خان کا پروگرام ہوگا. آفٹرنون سیشن جو ہے فرام 2 o'clock to 4 o'clock اور 4:30 تک ایکسٹینڈ ہو سکتے ہیں. مطلب میں نے اپنے لائف میں، اکیڈمک لائف میں اس سے اچھا کریئر کاؤنسلر ابھی تک نہیں دیکھا ہے. اگر آپ ون TV دیکھتے ہیں، ون چینل دیکھتے ہیں، تو اب تک انہوں نے 200+ کریئر کاؤنسلنگ کے اوپر ایپیسوڈز دے چکے. تو مطلب خود ایک انسٹیٹیوشن ہے کریئر کاؤنسلنگ میں. تو وہ نیٹ IIT JEE اور بھی بہت سارے آپ کے کوشچنز ہوں گے، ان کوشچنز کو وہ کیئر کریں گے. SM رضا جو ون TV پہ ریگولرلی سیٹلائٹ چینل ہے، اپنے کریئر کاؤنسلنگ پروگرام چلاتے ہیں. میرا آج کا جو اسپیچ جو ہے، پہلے مجھے کہا کہ آپ کو بھی کسی سبجیکٹ کے اوپر کرنا ہے، تو میں نے سوچا کہ سبجیکٹ کے انفارمیشن بہت سارے ایکسپرٹس ہیں. آج ہماری ضرورت جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر وہ پین کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے کرگل کا کور کمپٹنس کیا ہے. 2002 سے ایجوکیشن میں کرگل میں کام کر رہا ہوں. فرام مڈل اسکول لیول ٹو دا ہائر ایجوکیشن لیول، کالج لیول کے اسٹوڈنٹس کو بھی میں نے پڑھایا ہے. اور ایک زمانے میں 2004 میں اگر کسی کو یاد ہوگا، ہم نے اقرا کوچنگ سینٹر یہاں سٹارٹ کیا تھا. ایک سوشل وینچر تھا، سبسڈائز کوچنگ سینٹر تھا.
تو 8 سے 12 تک کے بھی اسٹوڈنٹس کو ہم پڑھاتے تھے. اب کرگل کے پاس بہت زیادہ اپرچونٹیز نہیں ہے. ایز اے ڈسٹرکٹ کرگل ہمارے یہاں پر ٹوریزم کا اتنا گروتھ ہے نہیں, کوشش بہت ہو رہی ہے. ہمارے یہاں پر انڈسٹریز کا اتنا گروتھ ہے نہیں. اسمال اسکیل انڈسٹریز میں ہمیں بہت ہی لو اسکیلز کے اوپر انڈسٹریز دکھائی دیتے ہیں جو امپلائمنٹ ایونیوز آپ کے لیے کریٹ نہیں کر پاتے ہیں. انٹرپرینیورشپ میں تھوڑا تھوڑا اسکوپ ہے, لوگ آگے آ رہے ہیں اور اچھا پرفارم کر رہے ہیں. لیکن اگر آج مجھ سے پوچھتے ہیں, میں باہر بھی کہیں پر پہنچتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ کرگل کا کور کمپیٹنس کیا ہے, تو صرف میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے, وہ ہے ایجوکیشن. کرگل کے بچے, کرگل کے لوگ جو ہے وہ ایجوکیشن میں ایکسل کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں, اور بہت زیادہ ایکسل کر سکتے ہیں. جو قرآن کی آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی, خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم میں سے ہی ائمہ بنایا, یعنی لیڈر بنایا, تم میں سے ہی ہم نے رہبر بنایا. کہیں دوسرے جگہ سے ہم نے کسی فرشتے کو تمہارے اوپر تھوپا نہیں ہے, اس کے انڈر تم کو نہیں دیا ہے. جس کو بھی ہم نے رہبر بنایا وہ تمہیں لوگوں میں سے بنایا ہم نے. جس کو بھی ہم نے لیڈر بنایا, ائمہ بنایا, جو تم کو ڈائریکشن دے گا, تم کو لیڈ کرے گا, تم کو اپنی زندگی میں آگے بڑھائے گا, اپنی دنیا میں تم کو بہترین مقام پر پہنچائے گا, اور آخرت میں بھی تم کو بہترین مقام پر پہنچائے گا. ان لوگوں کو ہم نے تم میں سے ہی بنایا ہے. کوئی ایکسٹرا آرڈینری, کوئی سپرفیشل اسپیشیز کو ہم نے تمہارے اوپر رہبر نہیں بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی رہبر بن سکتا ہے, تم میں سے کوئی بھی لیڈر بن سکتا ہے, تم میں سے کوئی بھی کسی بھی سیکٹر میں, کسی بھی انڈسٹری میں, کسی بھی ایریا میں اپنے سوسائٹی کو لیڈ کر سکتے ہو. یہ کسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے, ہر کوئی کر سکتا ہے. لیکن تمہارے اندر 2 کوالٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ 2 کوالٹی کسی انسان کے اندر پایا جاتا ہے اور اس کوالٹی کو وہ اپنے پورے وجود کے اندر جو ہے وہ شامل کر لیتا ہے, تو وہ کسی بھی سوسائٹی کا, کسی بھی معاشرے کا, کسی بھی قوم کی رہبریت کرنے کے قابل ہو سکتا ہے. پہلی کوالٹی کیا ہے؟ یعملون بامرنا, ہمارے امر کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں, لیکن کس طرح سے؟ لما صبر, پیشنس کے ساتھ, صبر کے ساتھ. آج کا یہ جو جنریشن ہے, سب سے بڑا پرابلم مجھے دکھائی دیتا ہے, میرے خود کے بچے ہیں, پڑھ رہے ہیں, مجھے یہ پرابلم دکھائی دیتا ہے کہ آج کے جنریشن میں پیشنس نہیں ہے, صبر نہیں ہے, تحمل نہیں ہے, برداشت نہیں ہے ہمارے آج کے جنریشن میں, بچوں میں. کیوں برداشت نہیں ہے؟ اس کا ریزن بھی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں جو شیطان ہے, اس نے آپ کے مزاج سے برداشت کو باہر کر دیا. کیونکہ آپ ہے ریل کے شوقین, آپ کو 30 سیکنڈ میں معاملہ حل ہونا چاہیے. اگر آدھا گھنٹے کا کوئی ایپیسوڈ ہوگا یوٹیوب کا, آپ کہتے ہیں ٹائم دیکھتے ہیں, وہ 30 منٹس, کون اتنا ٹائم دے گا اس کے اندر؟ بھلے ہی کتنا اچھا اسپیکر ہو, کتنا ریلیونٹ انفارمیشن وہ 30 منٹس میں آپ کو پہنچا رہا ہو. آپ کو تو شارٹس دیکھنے, آپ کو تو انسٹاگرام پہ فوٹوز دیکھنا ہے, آپ کو بس کلک کرتے جانا ہے. میرے 10 مہینے کی بچی ہے, وہ موبائل مجھ سے چھینتی ہے اور وہ یوں انگلی پھیرتی ہے. میں سوچتا ہوں کہ آج یہ 10 مہینے میں یہ فٹافٹ انگلی پھیر رہی ہوگی, تو کل اس کے اندر پیشنس کہاں سے ڈیولپ ہوگا, صبر کہاں سے ڈیولپ ہوگا, اس کے اندر تحمل اور برداشت کہاں سے آئے گا؟ آپ خود فیل کریں گے کہ آپ گھر میں ہر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آپ کے اندر ایگریشن دکھائی دیتا ہے, آپ ایگریسو ہو جاتے ہیں, کسی بات کو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بات جو ہے وہ آپ سے ٹائم ڈیمانڈ کرتا ہے, آپ سے وقت ڈیمانڈ کرتا ہے, آپ سے صبر ڈیمانڈ کرتا ہے. اگر یہ کوالٹی ہمارے اندر نہیں ہے تو کسی بھی کریئر میں آپ سکسیس نہیں ہو سکتے. آج سے ہی آپ کو اس کوالٹی کو انسٹل کرنا ہے. آپ نے کتاب کھول کے بیٹھا ہے, موبائل آپ کے ساتھ ہے, آپ کے اندر وہ صبر ہونا چاہیے, تحمل ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی میں موبائل کو 5 گھنٹے تک ہاتھ نہیں لگاؤں گا. جب تک وہ صبر آپ اپنے اندر برداشت نہیں کر پائیں گے, آپ اپنے اکیڈمکس کو ٹھیک طریقے سے پرسیو نہیں کر سکتے. کیونکہ اکیڈمکس جو ہے وہ ٹائم مانگتا ہے. یہاں پر جتنے بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے, میں کہیں پر بھی جاتا ہوں, میں ان سے کوشچن پوچھتا ہوں,
کہ آپ 10 سال ہو گئے 10 کتابوں کا نام لو جو ادر دین اکیڈمکس آپ نے پڑھا ہے. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, چیلنج کر رہا ہوں, جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھے ہائر سیکنڈری لیول, اگر وہ اپنے اکیڈمکس کی کتابوں کے علاوہ آپ کا جو رسالہ عملیہ جو آپ کو زبردستی پڑھایا جاتا ہے اور آپ پڑھتے ہیں قرآن, اس کے علاوہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہوگی تو آپ اپنے عمر کے حساب سے کتاب گن نہیں پائیں گے. اگر میں پوچھوں 5 کتاب کسی نے پڑھا ہے, ہاتھ اٹھاؤ. کوئی کھڑا نہیں ہوگا کہ بولے گا کہ بھائی میں نے اب تک ادر دین میرے ریگولر بکس کے میں نے کوئی جنرل بکس, کوئی میں نے ناول پڑھا ہو, میں نے کوئی بایوگرافی پڑھا ہو, میں نے کوئی ڈفرینٹ سبجیکٹس کے اوپر, فلسفی کے اوپر یا کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر, ایتھکس کے اوپر میں نے کوئی کتاب پڑھا ہو, ہمیں وہ بچے کرگل میں دکھائی نہیں دیتے. جب آپ میں ایک کتاب کو پڑھنے کا صبر جب تک آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا, تب تک آپ نہ جےئی بنیں گے, نہ آپ نیٹ کوالیفائی کر پائیں گے, نہ آپ یو پی ایس سی کوالیفائی کر پائیں گے, نہ آپ دنیا کے کسی بھی قسم کے امتحان کو آپ کامیابی سے ہمکنار نہیں کر پائیں گے. دوسرا جو ہے وہ ہے یقین. آپ کو اپنے اوپر یقین پیدا کرنا ہے, اور یقین کا دوسرا مطلب ہے کنسسٹنسی. اور کنسسٹنسی اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ہم روزانہ اپنے 24 گھنٹے میں روزمرہ جو ہمارا 24 آورز کا ہمارے پاس ٹائم ہے, اس میں آپ ریگولرلی کنسسٹنٹلی کون سے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں؟ کھانے پینے کے علاوہ, نہانے دھونے کے علاوہ, سونے کے علاوہ, کھیلنے کے علاوہ آپ کون سی وہ ایکٹیویٹی ہے جو آپ کنسسٹنٹلی کرتے ہیں اور ریگولرلی کرتے ہیں؟ کون سی ایکٹیویٹی؟ کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کوئی ایکٹیویٹی جو آپ بار بار کرتے ہو؟ موبائل اٹھانے کے علاوہ ہاں کیا کرتے ہو آپ؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو جواب دے سکتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں. بہت اچھا جواب ہے. کتنے ٹائم نماز پڑھتے ہیں آپ؟ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے اس نماز کا آپ کے اکیڈمک کے ساتھ, آپ کے کریئر کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کنیکشن ہے؟ کسی نے بتایا آپ کو آج تک؟ نماز کے ہر ارکان کا آپ کے اکیڈمک کے ساتھ, آپ کے کریئر کے ساتھ کنیکشن ہے. اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے تو اس کے کچھ شرائط ہیں. اس کے شرائط میں سے پہلا شرط یہ ہے کہ نماز میں آپ کا جسم پاک ہو, نماز میں آپ کا لباس پاک ہو. جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ جو ہے وہ کسی کا غصبی نہیں ہو, وہاں پر آپ کو نماز پڑھنے کا پرمیشن ہو. یہی آپ کے اکیڈمکس میں. جب تک آپ اپنے اکیڈمکس میں پیور انوائرمنٹ کریٹ نہیں کریں گے, صاف و شفاف انوائرمنٹ آپ اپنے اکیڈمکس میں کریٹ نہیں کریں گے, پاک انوائرمنٹ ماحول آپ اپنے اکیڈمکس میں کریٹ نہیں کریں گے, تب تک آپ اپنے اکیڈمکس کو اچھی طرح سے پرفارم نہیں کر سکتے. نماز کے لیے یہ شرائط ہے, آپ کے اکیڈمکس کے لیے بھی یہ شرائط ہے. پیورنس ہونا چاہیے آپ میں, دیانتداری ہونا چاہیے آپ کے اندر. آپ نے کسی کا کتاب ہڑپ کے بیٹھا ہو اور آپ پڑھ رہے ہو, وہ کتاب آپ کو کہیں نہیں پہنچائے گا. آپ نے اسکول میں سے دیکھا کسی کا پین بہت اچھا ہے, پین اٹھا لیا اور گھر پہ جا کے آپ پڑھ رہے ہو, وہ پین جو ہے وہ آپ کو کہیں تک نہیں پہنچائے گا. آپ کو اپنا ماحول پیور بنانا ہے, آپ کا انوائرمنٹ پیور بنانا. آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جو وہ ماحول آپ کو دے. اگر کوئی وہ ماحول آپ کو نہیں دے سکتا ہے تو ابھی سے آپ کو سوچنا ہے کہ یہ میرا دوست نہیں ہو سکتا ہے, یہ میرا ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے, یہ مجھے زندگی کے سیڑھیوں پر آگے بڑھنے میں مدد نہیں کرے گا. اگر آپ نے اپنا ماحول ٹھیک کر لیا تو نماز کے اندر آتا ہے کہ بھائی آپ کو وضو کرنا ہے, آپ کو مینٹلی پریپیئرڈ ہونا ہے کہ نہیں بھائی جس طرح سے آپ نماز کے لیے وضو کرے بغیر جو ہے آپ کی 2 رکعت نماز نہیں 2000 رکعت نمازیں قبول نہیں ہے جب تک آپ وضو نہیں کرتے. اسی طرح سے آپ کو اپنے اکیڈمکس میں آپ کو تیار ہونا ہے, پریپیئرڈ ہونا ہے. آپ کو صرف ماحول نہیں کریٹ کرنا ہے, آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونا ہے کہ ہاں بھائی مجھے پڑھنا ہے. آج میں اپنی کتاب اٹھاؤں گا
اور اس چیپٹر تک میں کمپلیٹ کروں گا. آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونا ہے. آپ کو وہ ریسورسز اپنے لیے اویلیبل کرنا ہے جو آپ کو اکیڈمکس میں ایکسل کرنے کا موقع دیتا ہو. اس کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ ہے، سب سے پہلے آپ کو انٹینشن، نیت کرنا ہے کہ میں اگر 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں تو قربتاً اللہ، خدا کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہوں. میرے ماں باپ نے صبح جو ہے وہ زبردستی مجھے اٹھایا ہے نا، نیند میں جھولتے ہوئے میں نماز پڑھ رہا ہوں. اس نماز کی کوئی اہمیت نہیں. آپ لوگوں کے لیے شاید جتنے بھی بالغ ہیں یہاں پر، چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں، صبح کا ٹائم آپ کے لیے بہت پریشانی کا ٹائم ہے. اگر آپ کے ماں باپ نمازی ہے، نماز کے پابند ہے، تو ہر روز یہ وار چلتا ہی چلتا ہے کہ آپ کو اٹھایا جاتا ہے اور آپ کو اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ہم جیسے لوگ ہیں، شادی شدہ ہو گئے، اگر بیوی نمازی ہے تو پھر وہ نماز تو چھٹتی نہیں ہے. لیکن اگر بیوی بھی نمازی نہیں ہو تو دونوں سورج نکلنے تک صرف خراٹے لے رہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نیت ہے آپ کو، انٹینشن. میں بات بیان کر رہا ہوں یہاں پر، بہت پرانے ٹائم کا قصہ ہے، کسی نے مجھے سنایا، لیکن اس قصے میں بہت سبق ہے. ہمارے کرگل کی بات ہے. پرانے ٹائم میں انجینئرنگ میں ہمارے بہت کم جاتے تھے، تو کسی گاؤں کا کوئی بندہ جو ہے وہ REC میں سلیکٹ ہو گیا. اب گاؤں کا ایک ٹھیکیدار تھا. اب میں کسی پروفیشن کے اگینسٹ میں نہیں پوچھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، میں انٹینشن کو سمجھا رہا ہوں. نیت کیا ہے آپ اکیڈمکس، آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ 11 میں ہو، 12 میں ہو، کس نیت کے ساتھ، کس انٹینشن کے ساتھ آپ اس 11 اور 12 میں، اور آگے آپ پڑھنا چاہتے ہو، کوئی کیریئر کو آپ کو سلیکٹ کرنا ہے، تو کس نیت کے ساتھ آپ وہ سلیکٹ کرو. آپ نے نیت محدود کر لیا ہے کہ میرے پاس بہت اچھا جاب ہوگا، گاڑی ہوگا، میرے پاس گھر ہوگا، کرگل میں ایک گھر ہوگا، پھر سری نگر میں ایک گھر ہوگا، گرمیوں کے لیے میں 3 مہینے میں جموں میں میرے پاس گھر ہونا چاہیے، دہلی میں میرے پاس فلیٹ ہونا چاہیے، ونٹر کے لیے میں کبھی استنبول جاؤں، میں کبھی بینکاک جاؤں. الحمدللہ بہت سارے لوگ زیارت پر بھی جاتے ہیں. انٹینشن کیا ہے آپ کا، نیت کیا ہے؟ تو وہ ٹھیکیدار تھا، گاؤں کا خوش ہو گیا. ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا REC میں گیا، کل یہ انجینئر بنے گا. اس کے پاس جا کے خبر خیریت کرنے کے لیے کشمیر میں پہنچا، تو قصہ یوں بیان کرتا ہے کہ جب اس سے ملا اور اس کو کہا مبارکباد ہو، یہ ہو وہ، انجینئر بن گئے، کل ہمارے گاؤں کا بھی انجینئر ہوگا، کام میں آئے گا. تو اس نے کہا وہاں سے 5,000 روپے دو. اس نے کہا 5,000 روپے دو. میں کسی پروفیشن کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، کل اس کو غلط معنی میں نہ لے لے. تو اس نے کہا کیوں؟ کہا میں انجینئر بن رہا ہوں. بولا ابھی انجینئر بنا نہیں ہے، جب بنوں گا تو تیرا باپ بھی دے گا. اگر مجھے بنا کے رکھنا ہے تو ابھی سے دے دو، ایڈوانس میں پیمنٹ کرو. کس انٹینشن کے ساتھ آپ کریئر میں جا رہے ہو؟ آپ ڈاکٹر بننے جا رہے ہو، کس انٹینشن کے ساتھ آپ ڈاکٹر بننے جا رہے ہو؟ کل آپ IAS بننے کا خواب دیکھتے ہو، آپ کی نیت ہے، تو اس نیت کے پیچھے کیا ہے؟ آپ IAS بن کے کرو گے کیا؟ آپ ایک ایڈمنسٹریٹو آفیسر بن کے کرو گے کیا؟ آپ ایک سائنٹسٹ بنو گے، کیا کرو گے؟ دنیا کو تباہ کرنے کا انٹینشن ہے آپ کا کہ دنیا کو کچھ دینے کا انٹینشن؟ نماز میں آپ کے لیے نیت ضروری ہے، اسی طرح سے آپ کو اپنے کریئر میں سب سے پہلے نیت بنانا ہے. اور اگر آپ نے نیک نیت بنایا تو پیغمبر کی حدیث ہے، خدا بھی آپ کا ساتھ دے گا. اگر آپ کا انٹینشن اچھا ہو گیا، ارادہ اچھا ہوگا، کیونکہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ عمل سے زیادہ جو ہے خدا نیت کو پسند کرتا ہے. ایکشن کو بعد میں ہے، ایکشن تبھی آئے گا جب ایک انٹینشن ہوگا. آپ کی اگر نیت اچھی ہے تو خدا نیت کو زیادہ پسند کرتا ہے آپ کے عمل سے. اور جس دن آپ نے نیت کر لیا اسی دن سے خدا آپ کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ ثواب لکھنا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نیت کیا، اس نے انٹینشن کیا. اس نے سوچا ہے میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنوں گا، میں خدمت کروں گا، میں غریبوں کی خدمت کروں گا، میں لوگوں کی خدمت کروں گا. اگر میں انجینئر بنوں گا تو میں بہترین انفراسٹرکچر کریٹ کرنے کی کوشش کروں گا لوگوں کے فائدے کے اندر. اگر میں ایک ٹیچر بنا تو میں ایک بہترین استاد بن کر میرے جیسے ہزاروں لوگوں کو میں ترقی کے راہ پر لے کے جاؤں گا. اگر یہ نیت کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو خدا بھی آپ کا ساتھ دے گا اور آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہوں. اس کے بعد کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، آپ نے تکبیرۃ الاحرام کیا، اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے. ایسے ہی نہیں کہ آپ
پیر کہیں پر رکھ کے، ہاتھ کہیں پر رکھ کے. آپ کو قیام میں ٹھیک طریقے سے کھڑا ہونا ہے. میں دیکھتا ہوں بہت سارے بچوں کو کتاب اٹھا کے ہوتا ہے، پیر کہیں ہوتا ہے، پوسچر کہیں ہوتا ہے، لیٹے ہوئے ہوتا ہے. جب تک آپ اپنے پوسچر کو ٹھیک نہیں کرو گے آپ کے اکیڈمکس میں، یہ سسٹم ہے، آپ کا سرکولیٹری سسٹم ہے، ان سب چیزوں کو آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. نماز سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو آپ اپنے اکیڈمکس میں، اپنے کریئر میں ڈال کے دیکھو، پھر دیکھو آپ کامیاب ہوتے کہ نہیں، پھر آپ دیکھو کہ بلند مقام آپ حاصل کرتے ہو کہ نہیں، پھر آپ دیکھو کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ دکھا پاتے ہو کہ نہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری ضروریات ہے، یہ سب کچھ ہمیں دین بتا رہا ہے. رکوع و سجود آپ کو کرنا ہے، پہلے آپ سجدے میں جاؤ پھر کھڑے ہو کے رکوع کرو، کوئی نماز قبول نہیں ہوگا. ڈسپلن، پہلے مجھے یہ پارٹ کرنا ہے، پریلیمنری مجھے پریپریشن کرنا ہے، اس کے بعد مجھے کانسیپٹس کی طرف مجھے جانا ہے، کانسیپٹس کی طرف آپ کو بتایا پرابلم سالونگ کی طرف مجھے جانا ہے. ایک ایک سٹیپ آپ کو سیکوینس میں ادا کرنا ہے. جب تک آپ نماز میں ایک ایک سیکوینس جو ہے وہ ڈسپلن کے ساتھ نہیں کرتے ہو، سٹیپ بائی سٹیپ نہیں کرتے ہو، تب تک آپ نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی. تو اکیڈمکس اگر آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ نہیں کیا تو آپ کا اکیڈمکس قبول نہیں ہوگا. وقت پر آپ کو پڑھنا ہے. حدیث امام زین العابدین کی، اگر اول وقت کوئی نماز نہیں پڑھتا، اپنے نماز کو ڈیلے کرتا ہے، تو خدا اس نماز کو واپس اس کے منہ پہ مارتا ہے کہ مجھے تیری نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے تجھے کہا تھا کہ میں صبح صادق سے پہلے تجھے نماز پوری کروں، اور تو کھڑے ہو رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. میں نے کہا تھا ظہر کا وقت ہے، زوال کے ٹائم پہ تجھے پڑھنا ہے، تو شام کو 6 بجے نماز پڑھ رہا ہے، میرے اوپر احسان کر رہا ہے. ایسی نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جب وقت کا پابند نہیں ہے، تو جب نظم کا پابند نہیں ہے. حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ اپنے آخری وصیت میں 2 چیزوں کی وصیت کر کے جاتا ہے. پہلا وصیت ہے اوصیکم بتقوی اللہ، تقوی اللہ مطلب تقوی حاصل کرو، برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اچھائی کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. اور دوسری بات جو ہے حضرت علی علیہ السلام نے 3 دن کے اس زخمی حالت میں ہونے کے بعد، کبھی ہوش آنا کبھی ہوش سے جاگنا، اس کے بعد آخری وصیت میں دوسرا جملہ جو کہا جس میں ہم بہت ہی پیچھے ہے. پہلا کہا اوصیکم تقوی اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ کا، اور دوسرا کہا والنظم بامرکم، اپنے افیئرس میں ڈسپلن پیدا کرو، مینجمنٹ پیدا کرو اپنے افیئرس. آج پڑھ رہے 3 گھنٹہ، دوسرے دن کسی اور کام میں لگے ہوئے. یہ ریل آپ کو کہیں تک بھی نہیں پہنچائے گا. جتنا آپ ریل کے پیچھے رہو گے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا پکچر کبھی بھی نہیں بننے والا ہے. جس طرح سے ریل شارٹ پیریڈ کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح سے آپ کی لائف بھی شارٹ پیریڈ کے لیے ہوتا ہے. یہ چیزیں آپ کو اپنے اندر انسٹل کرنا ہے. وقت کتنا ہے مجھے پتا نہیں ہے، میں اپنے بات کو بہت ہی شارٹ کر رہا ہوں کہ اپنے زندگی میں اکیڈمکس میں جب آپ اسٹوڈنٹ ہو، آپ کا ایک کریئر گول ہے، آپ کا ایک کریئر آبجیکٹ ہے، جو بھی آپ گول بناؤ گے. قرآن کہتا ہے ان صلاتی تنہا عن الفحشاء والمنکر. میں پورا ایکسپلین نہیں کروں گا. نماز جو ہے وہ آپ کو فحشاء سے دور رکھتا ہے. فحشاء مطلب ڈسٹریکشن. یہاں پر بہت ساری باتیں ہوئی ڈسٹریکشن کے بارے میں. کیا نماز آپ کو ڈسٹریکشن سے دور رکھتا ہے، یا آپ کے اکیڈمکس میں آپ اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے دور رکھ پاتے ہو؟ بہت قسم کے ڈسٹریکشن ہے. برا دوست ڈسٹریکشن ہے. آپ پڑھنے کے لیے بیٹھے گا، وہ فون کرے گا، چلو یار کسی کیفے میں چلتے ہیں، چلو یار فلان جگہ پر چلتے ہیں، چلو بلبل باغ میں چکر مار کے آتے ہیں، چلو ہم بیٹھ کے گوسپس کرتے ہیں، چلو ہم بیٹھ کے ایک نیٹ فلکس کے اوپر ایک مووی دیکھیں گے، میرے پاس سبسکرپشن ہے، آ جاؤ. یہ ڈسٹریکشنز ہے. آپ کو ہر ٹائم جو ہے وہ ڈسٹریکشنز اپنی طرف لائے گا. نماز آپ کو ڈسٹریکشن سے دور کرتا ہے. اگر میں کچھ جملے یہاں پر کہوں شاید کسی کو برا بھی لگ جائے. ڈسٹریکشن صرف فحشاء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب برائی ہی ہمارے نظر میں آتا ہے، گناہ ہی ہمارے نظر میں آتا ہے، بے حیا ہی ہمارے نظر میں آتا ہے. ریلیجن آپ کے لیے ڈسٹریکشن بنتا جا رہا ہے، خاص کر کے ہمارے معاشرے میں. دن رات لگے ہوئے یوٹیوب میں، وہ اس کو کیا جواب دے رہا ہے، وہ اس کو کیا جواب دے رہا ہے، اس کے اوپر کمنٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر لائک کر رہے ہیں، اس کے اوپر ڈس لائک کر رہے ہیں. اور اس میں انوالوڈ کون ہے؟ جوان لوگ انوالوڈ. پڑھنے لکھنے والی قوم اس میں شامل ہو گئی ہے.
ان کو تو پرواہ نہیں ہے, ان کو ایک دوسرے کو جواب دینا ہی ہے, ان کو ایک دوسرے کو اپنی اتھارٹی دکھانا ہے کہ نہیں ہم حق پر ہیں, تم باطل پر ہو. تو وہ کہتا ہے کہ تم باطل پر ہو, میں حق پر ہوں. عجیب عجیب ٹرمینالوجیز, عجیب عجیب کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے جوانوں کے سامنے رکھتے ہیں, دماغ کے سامنے رکھتے ہیں, اور جوان جو ہے پوری طرح سے ڈسٹریکٹ ہو کے بھائی کون صحیح ہے, کون ہمیں صحیح راستہ بتا رہا ہے, کون ہمیں صحیح دین بتا رہا ہے. دین تو ہمارا ایک ہی تھا, وہی دین تھا جس کو خدا نے بھیجا ہے, اور اس نے کہا ہے اکملت لکم دینکم, میں تم پر تمہارا دین مکمل کر رہا ہوں. اب یہ کہاں سے نئے وبا نکل گئے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, چھوٹے چھوٹے رکن پہ, چھوٹے چھوٹے ارکان پہ, جو ہمارے ڈسکشن کا موضوع نہیں ہے. مکروہات میں ہم پھنسے ہوئے, مستحبات میں ہم پھنسے ہوئے. تم یہ نہیں کر سکتے ہو, تم وہ نہیں کر سکتے ہو, جو وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے, جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. سارے کے سارے جوان یوٹیوب پر بیٹھ کے, میں نے کچھ اسٹوڈنٹس کو دیکھا, میں ان کو کوشن کر رہا ہوں لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, پوری طرح سے اس میں ڈوب چکے ہیں. اور وہ کیا کر رہے ہیں, اپنا یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں, اس کے کچھ کلپس دونوں کو کمبائن کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو وہ کتنا اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے, یہ کتنا الزام لگا رہا ہے اس کے اوپر, اور الٹیمیٹلی اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کا ویو بڑھ جائے. جیسے ہی میرے یوٹیوب چینل کا ویو بڑھ جائے گا, اس کو کیا ہو جائے گا, انکم جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ہمارا معاشرہ بن گیا, یہ ہمارا ماحول بن گیا, اور ہر آدمی اس میں پھنسا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں, تو کس سائڈ کا ہے, 8ویں 5ویں 6ٹھی اس کام میں لگے ہوئے. اس مجلس میں نہیں جا سکتا ہوں, اس مجلس میں وہ نہیں جا سکتا ہے. ہم دو دوست برابر ہیں, لیکن وہاں پہنچنے کے بعد تم ادھر جاؤ میں ادھر جاؤں. یہ سارے کے سارے ریلیجیس ڈسٹریکشنز ہیں جو ہمارے سوسائٹی میں دن بدن پنپتے جا رہا ہے, بڑھتے جا رہا ہے. شاید اس کے پیچھے کسی کا کیا مقصد ہے میں نہیں جانتا ہوں, لیکن ہم جوانوں کو, خاص کر کے تعلیم حاصل کرنے والے جوانوں کو, ان ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. میں آپ کو حقیقت میں کہتا ہوں, تھوڑا سا دین میں نے بھی پڑھا ہے, میرے بھی والد محترم بہت ہی بزرگ عالم ہے, دنیا بھر میں انہوں نے خدمت کیا, کرگل کی تو بات ہی نہیں ہے. انہوں نے ملیشیا میں کام کیا, انڈونیشیا میں کام کیا, سنگاپور میں کام کیا, تھائی لینڈ میں کام کیا, بامبے میں کام کیا, لیکن یہاں پر حالات کچھ اور بنتے جاتے. جس کے ساتھ بھی آپ کو رہنا ہے آپ رہ سکتے ہیں, جو باتیں آپ کو اچھی لگتی ہے وہ لے لو, جو باتیں اچھی نہیں لگتے ہیں وہ آپ اس کو چھوڑ دو, لیکن اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے دور رکھو. ان سارے مسائل سے اپنے آپ کو دور رکھو. صرف ایک ہی توجہ آپ کو ہونا چاہیے کہ میں اپنے کریئر میں, میں اپنے اکیڈمکس میں بہت ہی فیتھفلی کام کروں. آج کے زمانے میں صرف پڑھنا کافی نہیں ہے. اکیڈمکس میں آپ گریجویشن بن گئے, پوسٹ گریجویشن بن گئے. میں خود دیکھتا ہوں بہت سارے پی ایچ ڈی سے, ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جس کی طرف ہم کبھی کاؤنسلنگ کرتے ہی نہیں بچوں کو, اور وہ سیکٹر ہے اسکل. اپنے ہاتھ میں ہنر پیدا کرو. پیغمبر جو ہے اگر کوئی ہنرمند ہاتھ کو دیکھتے تھے تو اس ہاتھ کو چومتے تھے کہ اس ہاتھ کے اندر ہنر ہے, اس ہاتھ کے اندر اسکل ہے, اس ہاتھ کے اندر علم ہے. اگر آپ کو کسی نے یہ حدیث سنایا ہوگا, اطلب العلم ولو بالسین, چین تک جا کے جو ہے وہ علم حاصل کرو. کچھ مفسر کہتے ہیں کہ چین اس زمانے میں, چائنا اس زمانے میں بھی آرکیٹیکچر میں بہت ایکسپرٹ تھا. وہ عرب پیننسلیا میں آتے تھے, ان لوگ آرکیٹیکچر ڈیولپ کرتے تھے, بلڈنگز ڈیولپ کرتے تھے, ہیوی چارجز کرتے تھے. ان کو نہیں آتا تھا عرب کے لوگوں کو آرکیٹیکچر کے بارے میں, ان کو کوئی نالج نہیں تھا, کنسٹرکشن کے بارے میں ان کو کوئی نالج نہیں تھا, آئیڈیا نہیں تھا. تو پیغمبر نے کہا چین تک جا کے سیکھ کے آ جاؤ گے, کیوں ڈیپینڈنٹ رہتے ہو وہاں پر. آج ایک الیکٹریشین چاہیے تو ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے, آج ایک پلمبر چاہیے تو ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے, آج ایک کارپینٹر چاہیے تو ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیتا. یہاں تک کہ ہم ہمارے ایک نائی کو بھی نہیں ڈھونڈ پاتے کہ جو ہماری بال کرے, ہماری حجامت کرے, نہیں ملتا ہے ہمیں. اور کم سے کم کیلکولیٹ کرو, آبزرو کرو کتنا ریسورسز وہ ہمارے کرگل سے جنریٹ کرتے ہیں اور آرام سے گھر لے کے جاتے ہیں. تو ان اسکل سیکٹر میں بھی آپ کو بہت سارے اپرچونٹیز ہے, بہت سارے اسکوپ ہے. اگر آج کے کریئر کاؤنسلنگ میں اسکل پارٹ بھی ہوتا تو شاید آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا. ہر ایک بچہ جو ہے وہ نیٹ کریک نہیں کر سکتا, آئی ٹی نہیں کر سکتا, جے ڈبل ای نہیں کر سکتا, ہر ایک بچہ نہیں کر سکتا. اکیڈمکس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 19 لاکھ CU2 کا انٹرنس ہوا لاسٹ ایئر,
इस साल जो है वो 15 लाख में आ रहा है। लोगों का कंसंट्रेशन थोड़ा सा एकेडमिक से हट रहा है, लेकिन प्रोफेशनल में अगर आप अपने अंदर स्किल डेवलप करते हैं, जैसे हमारे शब्बीर साहब ने बताया कि उनका कोई ऑफिस नहीं है, वो कहीं पर नौकरी पे नहीं जा रहे, कहीं पर ड्यूटी नहीं दे रहे, घर में बैठ रहे हैं और कमा रहे हैं, क्योंकि इनके पास स्किल, इनके पास हुनर है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से माफी भी चाहता हूं अगर कोई बात ज्यादा हो गई। उस्ताद है तो दिल के दर्द है, तो वो दर्द भी आप लोगों के सामने बयान करने का मौका मिला। मुझे बहुत ही सब्र और तहम्मुल के साथ सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।